نہ خود کو دکھانے نہ جبریل کو دکھانے، نہ خود کو دکھانے نہ جبریل کو دکھانے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ دکھانے لے گئے، مصطفیٰ ہی کو دکھانے مصطفیٰ کو لے کے گیا۔ یہ سمجھے ہی تو معراج کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کو دیکھنے گئے، اللہ کو دیکھنے گئے۔ عامر کلیمی شاہ صاحب قبلہ کو دیکھنے گئے، تو عامر کلیمی شاہ صاحب کہاں رہتے؟ رائے پیٹ میں رہتے، راشد شاہ صاحب خلیفہ جا کے دیکھتے۔ ایسا ہی نہ ہوتا، ایسا ہی نہ ہوتا۔ مولا تعالیٰ فرماتے سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، آگے لے جاتا ہے کسے دکھانے؟ خود کو دکھانے۔ ارے نہیں، خود کو نہیں، ان کو دکھانے لے گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی، کیا کہہ رہا تھا میں؟ سنت، درگاہ پہ جانا سنت، نہیں جانا بدعت۔ اولیاء کا تذکرہ سننا سنت رسول اللہ، صحابہ سنانا سنت رسول اللہ، ما انا علیہ واصحابی، میں جو کرا اور میرے جو صحابہ کیے وہ کرے گا تو جنت میں جائے گا، نہیں تو چلے جائے گا آگ میں۔ میرا کام میری ہر سنت کو چاہتا، صرف میٹھا کھانا سنت نہیں، شادی کرنا سنت، میٹھا کھانا سنت، بقیہ سنتا ہم ہر سنت پر جان دیتے، رسول کی ہر ادا پر ہماری جان قربان۔ اولیاء کا تذکرہ میرے نبی نے کیا، ہم بھی تذکرہ اولیاء میں زندگی کو کاٹ دیتے، کٹ جاتے۔ درگاہ پہ جانا سنت صحابہ کی، سرکار کی، امہات المومنین کی۔ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رات میں بیدار ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ سرکار نے، باہر والے ہی بے چین ہو جاتے ہیں بغیر دیدار نبی کے، یہ تو سرکار کی محبوبہ ہے، ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، گھومتی ہو جاتی ہیں۔ تو سرکار کہاں ملتے ہیں؟ درگاہوں میں، درگاہوں میں ہیں۔ کیا درگاہ بولتے ہیں؟ وہ تو جنت البقیع نام۔ خضر عالم رضی اللہ تعالیٰ کی قبر شریف کو ہم درگاہ بولتے ہیں، سید موسیٰ شاہ خضر رحمۃ اللہ کی بارگاہ کو درگاہ بولتے ہیں۔ صحابہ کے خبروں کو درگاہ نہیں بولنا، وہ تو ان درگاہوں کے ذیل میں یہ درگاہیں بنی ہیں۔ تو سرکار کہاں ہے؟ درگاہوں کی زیارت میں ہیں۔ اور بات ہے کہ ہم درگاہوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں، نبی میرے گئے تو خود کی زیارت سے ان کو مشرف کرنا ہے۔ ہم جاتے ہیں کبھی ان کا کشف ہو جائے، کبھی جلوہ نظر آ جائے، کبھی بھیک مل جائے۔ نبی جاتے ہیں تو دیکھنے نہیں، اپنا جلوہ دکھانے چاہیے۔ ارے میرے غلاموں، میں خود آ جاتا ہوں، دیکھ لو کوئی نہیں۔ ہم جاتے ہیں ان سے لینے کے لیے، نبی بھی درگاہوں پہ گئے دینے کے لیے۔ ہم جاتے ہیں ہماری مغفرت کے لیے، نبی بھی گئے درگاہوں پہ ان کی مغفرت کروانے۔ ہمارے جانے ان کے جانے میں فرق ہے، مگر گئے تو صحیح۔ تو درگاہوں پہ جانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات کو تو جنت البقیع بولیں گا، ہم درگاہوں کا مرکز بولیں گے، بس اتنا ہی۔ چل جنت البقیع مان لیتے ہیں، وہاں کیا تھا؟ مسجد تھی کیا؟ محراب، خبریں تھیں۔ خبروں کی زیارت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو قربان ہم اس بدعت پر، اگر یہ شرک ہے تو قربان ہم اس شرک پر، اگر یہ گناہ ہے تو قربان ہم اس گناہ پر۔ کیا صاحب، اگر فعل رسول بدعت ہے آئے 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 تو اس بدعت پر ہماری نیکیاں قربان۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ پھر کس کی سنت؟ عائشہ صدیقہ کی سنت۔
عائشہ صدیقہ جب سرکار کا وصال ہو جاتا ہے تو روزانہ جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک واقعہ سنیے آپ، عائشہ صدیقہ کا عقیدہ صحیح یا آج کے جاہل پٹے کا عقیدہ صحیح؟ بولو۔ صحابہ جن سے فتوی لیا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر جب بات نہیں سمجھ میں آتی تو آپ سے حل ہو جاتی تھی۔ ایسے مسئلے جو لا ینحل ہوتے وہ چٹکی میں حل ہو جاتے تھے۔ آپ کا عقیدہ دیکھیے، آپ کا عمل دیکھیے، آپ کے کردار دیکھیے، آپ جاتی ہیں زیارت رسول کے لیے، پھر اس کے بعد برابر جا رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ سرکار کی قبر مبارک پر روزانہ جاتی ہے، بار بار۔ وہ قبر شریف کہاں کی؟ قبرستان میں نہیں، گھر ہی میں تھی، گھر ہی میں تھی۔ یہ گھر میں کیوں خبر آ گئی؟ خبر خود نبی کی زندگی کو بتا رہی ہے۔ خبر نبی حیات النبی کی دلیل ہے۔ عامت الناس جہاں مرتے ہیں وہاں دفن نہیں کرنا۔ بتاؤ کسی کے باپ کو گھر میں دفن کر دیے کیا؟ وہ کتنا بڑا ولی رہا بھی تو باہر لے جا کے دفن کرتے، آنگن میں دفن کرتے۔ مگر میرے سرکار جس کمرے میں رہتے تھے اسی کمرے میں ہیں۔ تو معلوم ہو کہ جس گھر میں تھے ہیں نبی، مر جاتے تو جنت البقیع کو جاتے نہیں، آرام کر رہے ہیں۔ نبی کی خبر شریف خود نبی کے قیام کو بتا رہی ہے۔ ارے یہ خبر نہیں رے بابا، یہ مجمع میرے نبی کے قیام کو بتا رہا۔ خدا کی قسم، خدا کے عزت کی قسم، ایمان کی قسم، یہ سبحان اللہ کی صدا نبی کے کلام، نبی کی حیات، نبی کی زندگی کو بتا رہی ہے۔ وہ نہیں ہوتے تو کون سبحان اللہ بول سکتا؟ مجال کس کی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قبر شریف پر جاتی ہیں عائشہ صدیقہ، پھر صدیق اکبر آ جاتے ہیں، برابر جاتی ہیں، برابر جاتی ہیں۔ صدیق اکبر آئے بھی تو کیسے آئے معلوم؟ آئے 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 یہ کیا ہے؟ راسک صاحب کے گھرامت دکھتی ہے۔ آئے بھی تو کیسے آئے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بعد بتاتا ہوں، پہلے باپ کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ یار غار کا عقیدہ، افضل البشر بعد الانبیاء کا عقیدہ۔ ان عقیدوں کو چھوڑ کے من گھڑت عقیدوں کو اپنا کے جہنم میں جا رہے ہیں۔ خدا جس کی معیت کا تذکرہ کرتا ہے اس کا عقیدہ، نبی جس کی تعریف بیان کرتا ہے اس کا عقیدہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کسی کا مال اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے دیا۔ ہر ایک کے سامنے جب میں نے میرا پیغام رکھا تو کچھ آگے پیچھے ہو کے قبول کیا، سوا ابو بکر کے، سوا ابو بکر کے۔ پیش کرتے ہی آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوال ہی نہیں۔ معراج کی بات جب آئی تو سب حیرت میں پڑ گئے، حیرت میں تو تھے، نبی سے سن کے سب حیرت میں۔ ایمان ہے، ایمان تو ہے، تمام شیک ہو رہا ہے کہ طرفت العین میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے نکل گئے، پھر آ بھی گئے، کہوا اس سے کام ہو گئے۔ وہ تو معراج کا واقعہ ہے۔ صدیق اکبر نبی کی زبانی بھی نہیں سنتے ہیں، کس کی زبانی سنتے ہیں؟ ایک جھوٹے کی زبانی سنتے ہیں، ابو جہل کی زبانی سنتے ہیں۔ صدیق اکبر کہیں اور ہیں، یہ سن کے جاتا ہے، جا کے بولتا ہے صدیق معلوم کیا ابو بکر ابھی صدیق بنے نہیں، ابو بکر معلوم اب تمہارا صاحب ایک نئی بات شروع کیا ہے، ایک نیا ڈھونگ رچا رہا ہے، اب تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا، اب یہ کہتا ہے کہ ایک لمحے میں بیت المقدس بھی گیا، آسمان اول پہ گیا، دوم پہ گیا، ساتواں آسمانوں پہ گیا، خدا کا دیدار کیا، امت کو بخشوایا، پھر آ بھی گیا، زنجیر ہل بھی رہی ہے، بستر گرم بھی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا میرے محبوب نے ایسا کہا؟ اس نے کہا ہاں کہا، اگر کہا ہے تو میں مان لیا، میں نے تو سنا نہیں، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے
بات پر. ارے دیوانے ابو جہل، جبریل ہر روز آنا جانا ان کے آنے جانے کو مانتا ہوں. جبریل جس کے نور کا ایک پرتو ہے وہ عرش سے آتا ہے جاتا ہے، میرا نبی جا کے آ گیا تو کیا بڑی بات ہے. جب یہ خبر سرکار کو پہنچی تو سرکار نے کہا وہ صدیق ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اب صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیے. راسخ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب صدیق واللہ کہتا ہوں میں تو کچھ اور کہنا چاہتا تھا. غریب نواز کا کچھ واقعات سنا کے جانا چاہتا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک بات سن لو، صدیق اکبر مولا علی سے آگا، عثمان غنی سے آگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. تو عقیدہ ہے نا؟ نہیں سمجھے. یہ صحیح ہے کہ مولا علی کو ایک جزوی فضیلت ہے. کلی اعتبار سے صدیق اکبر بعد الانبیاء افضل. صرف اس امت ہی میں نہیں، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی امتوں میں جتنے صدیقین تھے ان تمام صدیقین کے اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں میرے صدیق جیسا کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں. یاد رکھو بات، ہم یہ سمجھتے صرف امت محمدیہ میں نہیں. ازل سے ابد تک صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں صدیقوں میں. تو آپ کا عقیدہ دیکھیے، آپ وصال سے پہلے صحابہ کو بلاتے ہیں، ساتھیوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک تمنا ہے، ہر وقت میں ساتھ تھا.